العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سیدنا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم طیبین طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا صلوات حضرت زید ابن علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ان کی شہادت کے سلسلے میں ہونے والی منعقد ہونے والی مجلس کے موقع پر میں نے اس وقت اس آواز کو اپنے بیان کا سرنامہ قرار دیا ہے جب سے تقریباً 1470 سال پہلے ملک عرب کے مشہور شہر مکے میں بلند ہوئی تھی، جس آواز نے ایوان کفر و الحاد میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا اور بڑے بڑے ناقشات والے لوگ اس ایک آواز کو سننے کے بعد متزلزل ہو گئے تھے۔ دنیا نے یہ سمجھا تھا کہ یہ آواز ایک انسان کی آواز ہے جسے آسانی سے دبایا جا سکتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت کا کارواں آگے بڑھتا رہا دنیا کو احساس ہوتا رہا کہ کسی ایک انسان کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اس ذات حق کا پیغام ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اگر وہ کسی پیغام کو پہنچانا چاہے تو دنیا کی تمام تر طاقتیں ملنے کے بعد بھی اگر یہ چاہیں کہ اس پیغام کو روک لیں تو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ تمام تر قدرتوں کا مالک ہے، تمام تر طاقتیں اس کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے تو انسان بول سکتا ہے اور وہ اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے بولنے والے بول نہیں سکتے، وہ اگر چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہیں پر شل کر سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو تلوار کی دھار کو کند کر سکتا ہے۔ تمام تر کائنات اس کے اختیار میں ہے اور اسی پروردگار کا ایک پیغام تھا جس نے وہ پیغام اپنے محبوب بندے کے جس کے صدقے اس کائنات کو پیدا کیا تھا ان کے ذریعے اس آواز کو اپنے بندوں تک پہنچایا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد کیا قولوا لوگوں تم کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تفلحوا تم فلاح پاؤ گے، تم کامیابی پاؤ گے۔ صاحبان آپ لوگ خیر میرے سامنے ہیں اور یہ بات مجھے باہر کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن نوجوانوں کے لیے کہنا ضروری ہے کہ کیا خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا کامیابی کی علامت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے ایک سرنامہ ہے، ایک سرخی ہے، ایک ہیڈنگ ہے۔ اصل میں اس ہیڈنگ کے پیچھے اس کی پشت پر ایک پورا نظام ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اور اگر خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے بات بن جاتی تو پھر نبی کو اتنی محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خود سرکار دو عالم نے جو اتنی محنت کی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ایک ہیڈنگ ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس کے بعد آنے والی ہے، جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب اس کے بعد آئیں گی۔ کیا فرمایا نبی نے؟ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو۔ کہو سے کیا مطلب ہے؟ مطلب اسے تسلیم کرو۔ اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ اسے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ اسلام کیا ہے؟ اسے قبول کرنا۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے اس کی؟ وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ایک بلندتر ذات کے حوالے کر دینا۔ کیا مطلب ہے؟ جو بھی مرضی ہے اس کی ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اسلام کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کرنا۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ اب یہاں رک کر میں دو ایک باتیں عرض کر دوں۔ ایک حکم ہے، ایک خواہش ہے اور ایک ضرورت ہے۔ یہ تین باتیں ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں۔ حکم بھی کسی اور کا ہے، خواہش بھی کسی اور کی ہے، جو ضرورت ہے وہ بہرحال میرے پیش نظر تھی اور اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھی بات یہ ہے
کہ جو حکم ہے وہ میرے موضوع سے متعلق ہے اور جو خواہش ہے وہ بھی میرے موضوع سے متعلق ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. ادھر تشریف لائیں, ادھر آئیے, ایک اور صلوات بھیج دیں. جو حکم ہے وہ بھی سن لیجیے گا, اور مظاہرے میں آپ کو بات جناب زہر سے متعلق چونکہ مجلس ہے تو وہ موضوع سے متعلق بھی ہے وہ چیز, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دو لفظ آتے ہیں, افراط و تفریط, یعنی کمی اور زیادتی, کمی بیشی, یہ دو لفظ ہیں. ہم میں کے اکثر افراد وہ ہیں جو ان دونوں چیزوں کا شکار ہوتے ہیں, یا تو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یا پھر حد سے پیچھے رہتے ہیں, جبکہ اسلام کہتا ہے بیلنس رہنا چاہیے, درمیان میں رہنا چاہیے. جو درمیانی روش ہے اس پر چلیے تو اسلام ہے. نہ اسلام حد سے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ پیچھے رہنے کی پرمیشن دیتا ہے. ایک حد ہے, حد اعتدال ہے, اس کے اوپر رہنا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. آج کے دور میں, آج کے زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, لہٰذا ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں. اسلام کے جس کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے کان کھول کر سن لیں کہ اسلام نے نجات کا جو ذریعہ ہے, نجات کی جو بنیاد ہے وہ عقیدے کو قرار دیا ہے. اور عقیدے میں اگر بال برابر بھی فرق آ جائے, بال برابر بھی اگر فرق آ جائے تو چاہے جتنے اچھے اعمال کر لیے جائیں وہ اعمال انسان کو جنت میں نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت نازک سی بات ہے, ذرا سی توجہ کیجیے گا. اگر بال برابر بھی عقیدے میں فرق آ جائے, بال برابر بھی, چونکہ عقیدہ جو ہے بنیاد ہے, بیس ہے انسان کی نجات کی, اعمال اس کے بعد آتے ہیں. اور ایک جملہ اور سن لیجیے گا آپ, عقیدے کا تعلق فکر سے ہے, اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے. جو عقیدہ ہے اس کا تعلق انسانی فکر سے ہے. بہت توجہ کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو اعمال سے متعلق آیات ہیں وہ 500 کچھ رکھی ہیں, 500 کچھ, بس نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ یہ جتنے اعمال ہیں ان سے متعلق جو آیات ہیں وہ ہیں 500 کچھ. لیکن جو فکر سے متعلق ہیں وہ ہیں 700 کچھ. توجہ طلب ہے یہ بات. جو آیتیں فکر سے متعلق ہے, غور و فکر سے متعلق ہیں, وہ ہیں 700 کچھ. یہ فرق ہمیں یہ بتاتا ہے اسلام اعمال تو چاہتا ہے مگر فکر کے ساتھ چاہتا ہے. ایسا کچھ نہیں کہ عمل کرتے رہو, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. توجہ کی جگہ اس بات پر. اور اگر اسلام اعمال ہی چاہتا تو 24 گھنٹے میں صرف 17 رکعت واجب نہ ہوتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, صرف 17 رکعت واجب ہے, صرف 17 رکعت. پورے سال میں 1 مہینہ روزہ واجب ہے, پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے, صرف 1 مرتبہ. زکوٰۃ نصاب کے اوپر ہے, نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. خمس بچت کے اوپر ہے, بچ جائے تو دے دیجئے, نہ بچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاد کے لیے اذن معصوم شرط ہے. دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے واجبات کو لمیٹیڈ رکھا ہے, مستحبات بہت زیادہ ہیں. مگر اسلام یہاں آنے کے بعد ہمیں اس بات پر متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو واجبات اتنے ہوتے کہ تم شمار بھی نہیں کر سکتے تھے. واجبات کو لمیٹیڈ کرنے کے بعد اسلام نے یہ بتایا کہ اگر انسان خالی واجبات کو ادا کر لے تو خالی واجبات کافی ہیں نجات کے لیے, مگر شرط یہ ہے کہ وہ فکر کے ساتھ انجام دیے جائیں. لیکن اگر فکر نہیں ہے تو سارے واجبات اور سارے مستحبات ملنے کے بعد بھی نجات نہیں دلا سکتے. توجہ کیجیے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے گا, بہت اہم واقعہ ہے بظاہر چھوٹا سا, اور دیکھیے گا کتنا اہم واقعہ ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا بڑی جلدی. مولا کائنات نے اسے دیکھا, اسے ڈانٹا, یہ نماز ہے, مذاق کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یہ کیا حرکت کر رہے ہو جلدی, ابھی قیام پورا نہیں ہوا کہ رکوع, اور رکوع ڈھنگ سے نہیں ہوا کہ سجدے میں پہنچ گئے, یہ کیا طریقہ ہے تمہارا. وہ بہرحال تھوڑا شرمندہ ہوا, کہنے لگا یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں. دیکھیے اسے کہتے ہیں فکر کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. اس نے دوبارہ نماز پڑھی, اطمینان کے ساتھ پڑھی, سکون کے ساتھ پڑھی, اور پڑھنے کے بعد کہنے لگا یا علی اب تو میری نماز صحیح ہے. مولا کائنات نے فرمایا اس سے بہتر تو پہلے والی تھی. کیا سننا ہے آپ, توجہ کیجیے گا. اس سے بہتر تو پہلے والی تھی. اب اسے چونکنا چاہیے تھا
کہنے لگا یا علی کیا مطلب ہے؟ کہا سنو وہ جیسی بھی تھی اس کے لیے تھی، یہ تو میرے خوف کی وجہ سے پڑھی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی نے عمل کو نہیں دیکھا، وہ جو اس کے ذہن میں خیال چل رہا تھا، جو اس کی فکر تھی، اس کے اوپر حملہ کیا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کے لیے تو تھی، یہ تو میری وجہ سے پڑھی ہے، میرے خوف سے پڑھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عمل بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے فکر دیکھی جائے گی۔ اصل کیا ہے؟ فکر ہے۔ اصل کیا ہے؟ فکر ہے۔ 10 ادب جوڑ کر 12۔ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، معاف کیجیے گا، میرا مقصد کسی کو توہین کرنا ہے بھی نہیں، اور آپ کو پتا ہے میرا مزاج طنز والا ہے بھی نہیں، اور مجھے یہ چیز اچھی بھی نہیں لگتی ہے۔ مگر ایک بات عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت سی مجالس چل رہی ہیں اس وقت، بہت جگہ ماتم بھی ہو رہا ہے، بس میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، توجہ کر لیجیے گا آپ۔ اگر ہر جگہ جانے والا سوچ کر جا رہا ہے کہ کیوں جا رہا ہوں، تو یقیناً ہر مجلس عبادت ہوگی، لیکن اگر اس لیے جا رہا ہے تو نہ گیا تو وہ شکایت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے مولا کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، یہ بانیہ مجلس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ وہ شکایت کریں گے، اب ظاہر ہے کہ جزا بھی وہی دیں گے تو شکایت کریں گے۔ اللہ سے تو اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، مولا سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا، یہ تو وہی جزا دیں گے جن کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے شکایت کریں گے، ان سے کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کا کام تھا فرش اعضا بچھانا، دعوت دینا ان کا کام تھا، مگر اب آنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے سے پہلے فکر کے ساتھ آئے۔ توجہ کی جگہ، فکر کے ساتھ آئے۔ دیکھیے یہ ہے فکر، اور اس کے لیے علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم جو آیت اللہ خوئی سے پہلے مرجع تقلید تھے دنیا شیعت کے، ان سے کسی نے سوال کیا ایک حدیث کے سلسلے میں، اور سوال یہ تھا کہ سرکار یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ سوچنا، ایک لمحہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا حدیث صحیح ہے۔ تب اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً صحیح ہوگی، آپ مرجع ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ کا علم بہت وسیع ہے، میری نظر تو بہت محدود ہے، مگر قبلہ اتنا اور بتا دیجئے اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، یہ سمجھ میں کیسے آئے گی کہ ایک لمحہ سوچنا 70 سال سے بہتر ہے، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سنیے کہ جو تشریح انہوں نے کی تھی وہ توجہ طلب ہے۔ انہوں نے جواب دیا حضرت حر کی طریقے سے سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے سوچو، اور جب ایسے سوچو گے تو وہ ایک لمحے کا سوچنا جہنم سے جنت میں لے جائے گا۔ یہ ایک لمحے کا سوچنا جہنم سے جنت میں لے جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ انسانی فکر۔ اسی لیے قرآن نے پہلے دن نماز واجب نہیں کی، پہلے دن روزہ واجب نہیں کیا، اعمال بعد میں آئیں گے۔ پہلے دعوت دی، دعوت فکر۔ سوچو تمہاری عقل کیا کہتی ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ تمہاری فکر کیا کہتی ہے، تمہارا دماغ کیا کہتا ہے، جنہیں تم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو؟ حلوے کا بنا لیا، راستے میں لے گئے، جب بھوک لگی تو اسے کھا لیا، جسے تم کھا گئے وہ خدا کہاں سے ہے؟ جو بیٹھ نہیں سکتا تمہارے بٹھائے بغیر وہ خدا کیسے ہے؟ جو اٹھ نہیں سکتا تمہارے بغیر وہ خدا کیسے ہے؟ بس وہ انسانی فکر تھی کہ جسے بیدار کرنا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جن کی فکریں بیدار ہو گئیں، جب وہ ادھر آئے تو انہیں دھوپ میں تو لٹایا گیا، ان کے پیٹ پر پتھر تو باندھے گئے، انہیں بھوکا تو رکھا گیا، انہیں مارا تو گیا، مگر وہ کبھی پلٹ کر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچنے کے بعد ادھر آئے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، بغیر سوچے نہیں آئے تھے، غور کرنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد ادھر آئے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اذیت دینے والوں نے انتہائی اذیت دی۔ صلوات دے پر محمد انتہائی اذیتیں دی، مگر انہیں نہ ہٹنا تھا اپنی جگہ سے، نہ وہ ہٹے، اپنی جگہ قائم رہ، جان دے دی انہوں نے، مگر چونکہ سوچ لیا تھا، غور کر لیا تھا، لہذا کوئی ہٹانے والا نہیں تھا۔ اب سنیے گا جناب زید سے متعلق ایک بات، بڑی اہم بات ہے۔ 13 سال جناب زید کا خود کا بیان ہے یہ، 13 سال میں نے قرآن کے ساتھ تنہائی میں گزارے ہیں، تنہائی میں 13 سال۔ اور تنہائی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ کسی کمرے میں بند ہو گئے تو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، کیسا وہ کسی حجرے میں بند ہو گئے تو اور بس وہ قرآن تھا اور وہ تھے، نہیں،
اہل و عیال بھی تھے ان کے، ساری ذمہ داریاں تھیں جنہیں وہ پورا کرتے تھے۔ یہ 13 سال کی تنہائی کا مطلب یہ تھا کہ میں سارے کام کر رہا تھا، مگر سارے کاموں کے ساتھ قرآن میں غور کر رہا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بس ذہن کے اندر وہ تدبر تھا، وہ غور و فکر تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی منشا کیا ہے، قرآن کی مراد کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ 13 سال برابر، اور 13 سال کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری ساری فکر ایک بات پر ہے، ساری فکر ایک بات پر ہے، زیادہ تر لوگوں کی، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں اور کلیہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ زیادہ تر لوگوں کی فکر ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روزی، روزگار۔ زیادہ تر لوگوں کا بس یہی ایک ایم ہے، روزگار ہے تو مطمئن ہے، نہیں ہے تو بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے۔ اچھا بھلا آدمی جو ہے دکھائی دیتا ہے کہ ٹینشن میں ہے۔ جناب زید کا جملہ سنیے گا، 13 سال میں نے تنہائی میں قرآن کا پر غور و فکر کیا ہے، اور غور و فکر کے بعد میں ایک نتیجہ پر پہنچا ہوں، انسان کو اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا اس نے حکم دیا ہے، رازق تو وہ ہے، وہ خود اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا۔ وہ رازق ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے، ہمیں ذمہ دار نہیں بنایا ہے رزق کا کہ تم ذمہ دار بن جاؤ، نہیں، اس نے ہمیں کچھ احکام دیے ہیں، ہماری ذمہ داری ہم انہیں پورا کریں، رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے۔ اب یہ کیا بے وقوفی ہے کہ جو ذمہ داری اس کی ہے وہ تو ہم لے لیں، اور جو ذمہ داری ہماری تھی اسے ہم فراموش کر دیں، یعنی جو اس نے کہا ہے وہ تو ہم نہ کریں، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو ذمہ داری اس نے لی ہے رزق کی، اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے لگے۔ بڑی اچھی بات ہے جو کسی شاعر نے کہی ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، بس جتنا خیال ہے وہ رزق کا ہے، رزاق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو 13 سال برابر غور کرنے کے بعد ایک نتیجہ دیا جناب زید نے، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے رزق کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، جو ذمہ داری اللہ نے دیا اسے پورا کرے، اس کی ذمہ داری ہے وہ اسے اپنا آپ پورا کرے۔ زندگی کا آخری خطبہ جناب زید کا جب قید کر کے لایا گیا، اور جب قید کر کے لایا گیا تو کہا گیا کوئی تمنا ہو، حسرت ہو تو بیان کرو، کہنے لگا ہاں خطبہ دینا چاہتا ہوں، کہ اچھا تو ٹھیک ہے خطبہ بیان کرو۔ اور اب جب خطبہ شروع کیا، اسے بیان کیا، تو حجاج نے کہا کہ تم بنی ہاشم کا جو بیان ہے اتنا فصیح و بلیغ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، تمہاری زبان میں لکنت نہیں ہوتی، بیان میں کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں ہوتی، الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ بڑی بے مثال ہوتی ہے، جو لب و لہجہ ہوتا ہے بڑا پر اعتماد ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے سنیے گا جناب زید نے پڑھا کیا خطبے میں، وہ سننے والی بات ہے، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ آل محمد کا مقصد کیا تھا، دنیا کو بتانا کیا چاہتے تھے۔ جناب زید نے بسم اللہ سے خطبے کا آغاز کیا، اس کے بعد حمد رسول اکرم، اور اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا تو فضائل علی بیان کر رہے تھے۔ آغاز اس کے نام سے، ثنا سرکار دو عالم کی، فضائل علی کے، یا جناب زید آخری خطبہ زندگی کا کوئی اور بھی موضوع منتخب کر سکتے تھے کہ تمہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہم تمہیں بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ میرے ہاتھوں میں جو ہتکڑیاں ہیں اس کی سبب اور وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ علی کو نہیں مانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کو نہیں مانا گیا، کیا مطلب ہے؟ کیا سنو، نبی نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع میں کوئی پیغام نہیں دیا تھا، ایک ہی پیغام تھا، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور اتنے بڑے مجمع کو روکنے کے بعد نبی کریم نے بس ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ وہ پیغام جو نبی نے رکنے کے بعد آگے جانے والوں کو واپس بلا کر، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کر کر عوام کو، امت کو دیا تھا، وہ چلتے چلتے بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے آگے والوں کو واپس بلایا، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا، ایک مقام پر رکنے کے بعد دنیا عقل و خرد کو ایک پیغام دیا تھا، یہ ولایت علی
خالی ولایت علی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک نقطہ اعتدال ہے کہ نہ جس سے آگے بڑھ سکتے ہو نہ جس سے پیچھے رہ سکتے ہو۔ صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ یہ خالی ولایت علی نہیں ہے، یہ نقطہ اعتدال ہے۔ نہ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ہے نہ پیچھے رہنے کی پرمیشن ہے۔ یہاں آؤ اور آنے کے بعد سنو، اور اطمینان سے سنو، سکون سے سنو۔ اور اتنا بڑا مجمع کبھی ملا بھی نہیں سرکار دو عالم کو جتنا بڑا مجمع یہاں ملا ہے، اور اتنے بڑے مجمع میں بس ایک میسج، ایک پیغام۔ آواز بہت دور تک جا رہی ہے اور شاید ریکارڈ بھی ہو رہی ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہو۔ ایسا واقعہ کہ جس کا انکار آج تک کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکا، ہر پڑھا لکھا آدمی یہ مانتا ہے ہاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور جسے میری بات پر یقین نہ ہو وہ جا کر ٹی وی کھول لے اور دیکھ لے چینلوں پر، ہر فرقے کا عالم آپ کو مل جائے گا اور اس واقعے سے متعلق پوری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ یہ جناب زید نے جو زندگی کے آخری لمحوں میں فضائل علی پڑھے تھے، یہ اصل میں دعوت فکر تھی جو دنیا کو دے کر جا رہے تھے، اور اطمینان اس بلا کا تھا کہ خود حجاج کو یہ کہنا پڑا کہ زندگی کا آخری خطبہ ہے، اور ایسے لمحوں میں انسان کے اندر خوف و ہراس ہوتا ہے، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، زبانیں لڑکھڑانے لگتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، اور ایسے وقت میں یہ تمہارے محمد کا سکون کیوں، یہ جو قرار ہے تمہارا کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا سبب ہے اس کا؟ تو سوچئے کہ اس جانے والے نے آخری لمحے میں یہ جو سب کیا تھا تو کیوں کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ میں نے ابھی عرض کیا کوئی نہیں ہے جو انکار کرنے والا ہو اس واقعے کا، سب مانتے ہیں۔ ہاں بس ایک لفظ کے اوپر پورا زور صرف کر دیا جاتا ہے، اور وہ لفظ آپ جانتے ہیں کیا ہے، لفظ مولا۔ بس اس کے اوپر سارا زور صرف کر دیا جاتا ہے کہ مولا سے مراد وہ تھوڑی ہے جو یہ لوگ لے رہے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ کہ مولا سے مراد تو دوست ہے اور بہت سے معنی ہیں، تو ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ اور بہت سے معنی ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ کہا تو پھر آپ یہاں پر یہ والے معنی کیوں مراد لیتے ہیں؟ تو اب سنیے گا، اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ علی تمہارا مولا ہے تو بخدا ہم کبھی بھی وہ معنی مراد نہ لیتے جو ہم معنی مراد لیتے ہیں، مگر نبی نے اس سے پہلے دو باتیں بیان کی ہیں، دو جملے کہے ہیں، طویل و عریض خطبہ، اور اس کے بعد ایک سوال اپنے سامنے والے سامعین سے، الستو اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ پورے مجمع نے کہا بھلا، ہاں کیوں نہیں، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حق تصرف رکھتے ہیں۔ جب یہ اقرار لے لیا، مگر اس سے پہلے ایک جملہ سنیے گا، قرآن کی آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولیٰ ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر، یعنی نبی کا حق زیادہ ہے مومنین پر، مومنین سے زیادہ۔ اگر نبی یہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے تو اگر کسی مومن کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کروں تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے منع کیا ہے، اور نبی اگر یہ کہیں کہ یہ کرنا ہے اور دل نہیں چاہ رہا ہے تو اسے کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے۔ غدیر کے میدان میں سرکار دو عالم نے قرآن کی آیت کو اپنے لفظوں میں بیان کیا تھا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ نبی افضل ہے مومنین سے ان کے نفسوں پر۔ غدیر میں نبی نے کہا تھا کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ یعنی نبی نے بس ایک تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، نبی کی جگہ لفظ میں استعمال کیا تھا، مومنین کی جگہ لفظ تم استعمال کیا تھا۔ کیا سننا ہے؟ توجہ کیجیے گا بھئی، قرآن میں لفظ نبی استعمال ہوا، نبی نے کہا میں، کیا میں؟ قرآن نے کہا تھا مومنین، نبی نے کہا تم سے زیادہ، تو مومنین کی جگہ مجمع کو رکھا، نبی تو خیر تھے ہی اپنی جگہ، نبی کی جگہ لفظ میں استعمال کیا، اور اب مجمع سے سوال کیا کس میں ہمت تھی جو یہ کہہ دیتا آپ نبی نہیں ہے، اور کس میں ہمت تھی جو یہ کہہ دیتا میں مومن نہیں ہوں؟ کیا سننا ہے؟ توجہ کیجیے گا بھائی، کس میں ہمت تھی جو یہ کہہ دیتا آپ نبی نہیں ہے، اور کس میں ہمت تھی جو یہ کہہ دیتا میں مومن نہیں ہوں؟
جو بھی کہہ دیتا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا. نتیجہ کہ وہ سب نے کہا بھلا ہاں ہاں کیوں نہیں بے شک، یعنی آپ نبی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، میں مومن ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جب اس بات کو مان لیا تب نبی نے کہا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یہ تین جملے مسئلے کو حل کر گئے. اگر نبی نے خالی اتنا کہا ہوتا کہ علی تمہارے مولا ہے تو انسان کی مرضی تھی چاہے جو معنی مراد لے لیتا، لیکن نبی نے کیا کہا؟ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے جس معنی میں اللہ مولا ہے اس معنی میں رسول مولا ہے، جس معنی میں رسول مولا ہے اس میں علی مولا ہے. صلوات بھیجے پر محمد آل محمد. سیدھا مسئلہ ہے. جس معنی میں اللہ مولا ہے اس میں رسول مولا ہے، اور جس میں رسول مولا اس میں علی مولا ہے. بہت سیدھا مسئلہ ہے، بالکل سیدھی بات ہے. جس کا دل چاہے جا کر اسے پڑھ لے. بات آ گئی ہے، چونکہ فکر سے متعلق بات ہے تو سنیے گا. آپ ایران کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، پروردگار ان کے درجات میں بلندی عنایت فرمائے، ابراہیم امینی. انہوں نے اس واقعے سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے الغدیر. کیا غضب کی کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے وہ اس واقعے کا، انسائکلوپیڈیا. اب دیکھیے گا آپ انسان کی جو فکر ہے وہ انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتی ہے. جب انہوں نے کتاب تحریر کی تھی نا تو جہاں انہیں یہ علم ہوا کہ اس واقعے سے متعلق مجھے کچھ مل سکتا ہے وہاں وہ گئے. ہندوستان بھی آئے اور کچھ مہینے یہاں رہے. بہت سا مواد انہوں نے جمع کیا. جب وہ یہاں سے واپس پلٹے تو کسی نے ان سے پوچھا ہندوستان کا موسم کیسا تھا؟ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں. ان کا جواب تھا مجھے پتہ نہیں. کہا کیوں؟ کہ میرے پیش نظر پر غدیر تھی اور کچھ نہیں تھا. میں ایک مقصد لے کر گیا تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس واقعے سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے، اور میں نے وہ کیا. اور آج وہ کتاب دیکھیے اور پڑھیے اسے. انسائکلوپیڈیا ہے اور یہ واقعہ نہیں ہے، اصل میں اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ خالی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اصل میں اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور اسی واقعے سے متعلق ایک واقعہ وہ بڑا عجیب واقعہ تھا اور توجہ طلب تھا. ایک زمانے میں اسموکنگ کیا کرتا تھا، بہت اسموکنگ کرتا تھا. اب تو چھوڑے ہوئے 15 سال ہو گئے تقریباً، یا اس سے بھی زیادہ. جس زمانے میں اسموکنگ کرتا تھا اس زمانے میں خالی سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہوتا تھا سگریٹ پینا صحت کے لیے ہانی کارک ہے. اب وہ کبھی اتفاق سے کوئی پیتا ہوتا برابر میں اور وہ بیڑی کا بنڈل سامنے آتا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر خالی لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ فوٹو بھی چھپا ہوا پھیپڑوں کا، لنگس کا. اور کہیں تو وہ گٹکا وغیرہ آتا تو منہ کھلا ہوا اور اس میں چھالے پڑے ہوئے کہ مطلب اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. مقصد یہ ہے. ایک واقعہ ہوا غدیر سے متعلق سننے لائق ہے. ایک شخص آیا، انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ اگر یہ آپ نے اپنے حکم سے پہنچایا پیغام تو آپ ذمہ دار ہیں، اور اگر اس کے حکم سے پہنچایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. 29واں پارہ سالہ سائل بعذاب واقع. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک ایسے عذاب سے متعلق جو واقع ہونا ہی تھا، نازل ہونا ہی تھا. یہ اسی واقعے سے متعلق ہے قرآن کی آیت. حارث بن نعمان فہری. نتیجہ ہوا کہ اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا، ایک پتھر آیا اور اس نے اسے ختم کر دیا. اب میں پھر پلٹ رہا ہوں مثال کی طرف. اس زمانے میں خالی سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا تھا سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب وہ حکومت نے بہرحال آرڈر کیا کہ نہیں صاحب وہ فوٹو بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ. یہ کیوں کیا حکومت نے؟ یہ اصل میں حکومت نے اس لیے کیا کہ پڑھے گا وہ جو پڑھا لکھا ہوگا. خالی لکھوا دیا کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو وہی تو پڑھے گا جو پڑھا لکھا ہو، اور جاہل ہے اسے کیا پتا کیا لکھ دیا. لہذا حکومت نے اور آسان کر دیا نقصان سے بچانے کے لیے. فوٹو بھی چھاپ دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. اگر تم اسموکنگ کرو گے، اگر تم گٹکا کھاؤ گے تو یہ ہوگا، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا. سرکار دو عالم نے ساری زندگی یہ بتایا
کہ اگر علی سے محبت نہیں کرو گے تو انجام عذاب الہی ہے، انجام جہنم ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو وہاں پر شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر نبی کریم بیان کرتے رہے، کچھ نے یقین کیا، کچھ نے نہ کیا، کچھ نے کیا، کچھ نے نہ کیا، مگر اللہ نے یہ چاہا کہ ابھی تک تو خالی بیان سنا ہے، انہیں ایک ساتھ میں ٹریلر بھی دکھا دیا جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو ابھی تک تو نبی بیان کر رہے تھے، ابھی تک نبی بیان کر رہے تھے، پالنے والے جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، ابھی تک تو نبی بیان کر رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ تھا، بیان کسی نے سنا، کسی نے نہ سنا، کسی تک پہنچا، کسی تک نہ پہنچا، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے ایک ٹریلر بھی دیکھ لے، جبکہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے، میرے نبی جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو ان کے پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ بے توجہ کی جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو ان کے پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ مگر غدیر کے اس واقعے سے متعلق ایک عذاب نازل ہوا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تک تم ان میں موجود ہو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ مگر نبی کی زندگی میں عذاب نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے وہ سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ نازل نہیں کیا تھا، اس نے مطالبہ کیا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، اس نے مطالبہ کیا تھا اگر یہ پیغام اس کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اور اگر آپ کی طرف سے ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا اگر اس کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا جو اب تک نبی بتا رہے تھے، آج میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ ابھی تک تو نبی نے بتایا تھا نا، آج دیکھ بھی لو، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو۔ اللہ نے عذاب وہاں کے لیے نہیں ٹالا، نہ یہیں پر دکھا دیا کہ دیکھ لو، اگر اس سے انکار کیا تو انجام پھر یہ ہونے والا ہے، یہ انجام ہونے والا ہے، دیکھ لو اس بات کو۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ بہرحال ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں۔ اسلام میں نے بھی عرض کیا تھا، پہلے فکر ہے بعد میں عمل ہے۔ پہلے مطالبہ کیا عقیدے کا، یہ مانو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھی توحید، یعنی اللہ کا ایک ہونا۔ دوسری بات، ہم یوز اینڈ تھرو والا قانون نہیں رکھتے ہیں، استعمال کیا اور پھینک دیا، نہیں، جس کے ذریعے قانون پہنچا ہے اس کی رسالت کا بھی اقرار کرو، اس کی رسالت کا بھی اقرار کرو۔ خالی لا الہ الا اللہ پر نہیں رکنا ہے، محمد رسول اللہ بھی ماننا ہے۔ اب یہ بھی مانو گے؟ پروردگار کیوں؟ کیسے لیے کہ ہم جسم نہیں رکھتے ہیں، تم جسم کے محتاج ہو۔ ہمارے ہاں کمال پایا جاتا ہے، تم میں نقص پایا جاتا ہے۔ تمہارے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارے پیغام کو براہ راست برداشت کر سکو۔ صلوات بھیجو پر محمد۔ ایک اور صلوات بھیجو۔ تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ تم براہ راست ہماری بات کو سمجھ سکو، اس لیے ہم نے درمیان میں ایک وسیلہ رکھا ہے، ایک واسطہ رکھا ہے، اور جو واسطہ اور وسیلہ رکھا ہے وہ چونکہ ہماری معرفت کا ذریعہ ہے، اسے درمیان سے ہٹا دو، تم نہیں سمجھ سکتے توحید کیا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا ذات خدا کیا ہے، اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہو۔ لہٰذا یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، اور یہ ہمارا رسول ہے۔ مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ پروردگار اعلان کر دے آج دین کامل ہو گیا، کہا نہیں ابھی نہیں، اعلان کر دے نعمت تمام ہو گئی، تو دین سے راضی ہوگا، کہا نہیں ابھی نہیں، کہا پھر کہانے دو میرے نبی کی زندگی کا اختتام، آخری حج اور اس کے بعد واپسی، اور اب نبی نے ہاتھوں پر بلند ہو کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہو گیا، اللہ نے نعمت تمام کر دی، اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ پروردگار کیا مطلب ہے؟ کہا سنو، ہم تھے دین کے بھیجنے والے، رسول تھے دین کے لانے والے،
علی ہیں دین کے بچانے والے. توجہ کیجیے گا بھائی, ہمیں دین کے بھیجنے والے, رسول ہے دین کے لانے والے, علی ہے دین کے بچانے والے. پروردگار کیا مطلب ہے کا سنو, جس طرح سے لا الہ پر نہیں رکنا تھا, محمد رسول اللہ پہ پہنچنا تھا, ایسے محمد رسول اللہ پہ نہیں رکنا ہے, علی ولی اللہ تک پہنچنا ہے. اس لیے کہ خالی بھیجنے والوں کو نہیں ماننا ہے, لانے والوں کو نہیں ماننا ہے, جس نے دین کو بچایا ہے اسے بھی ماننا ہے. تبھی تو جا کر دین کامل ہوگا, تبھی تو دین مکمل ہوگا. اس سے پہلے دین کامل نہیں ہو سکتا, دین مکمل نہیں ہو سکتا. اب یہاں آپ توجہ طلب, بہت ہی اہم بات ہے جو توجہ طلب ہے. ابھی جو میں نے کہا تھا افراط و تفریط, بڑا سخت مرحلہ ہے عقیدے کا, ہی سن لیجیے گا, بہت سخت مرحلہ ہے. علی ذات ہے اس نام کا, اس نام ہے اس ذات کا کہ جس کے متعلق عالم اسلام میں دو خیال پائے جاتے ہیں. دو خیال. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. تو ان کے لیے آسان سے جواب یہ ہے, بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد پتہ ہو. بڑھایا اسے جائے گا جس کی حد پتہ ہو. مثال کے طور پر میری اوقات تو یہ نہیں ہے کہ میں طالب علم بھی کہلاؤں اپنے آپ کو, اور کوئی مجھے بڑھانے پایا تو علامہ لکھ دے مثلا. تو میری حد پتہ ہے سامنے والے کو, اس نے کر دیا. مگر جہاں تک سوال علی کا ہے تو علی کو تو بڑھائے گا وہ جو علی کی حد جانتا ہو, جو حد جانتا ہو وہی تو بڑھائے گا. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. اب کچھ ایسے خوش فہم لوگ پیدا ہو گئے, وہ ادھر آ گئے ہیں اتفاق سے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی کو ایسا نہیں مانا گیا جیسا ماننا چاہیے. اب ایسی بھی فکر سنیے گا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کچھ ایسے بھی آ گئے جو سمجھتے ہیں علی کو ایسا نہیں مانا گیا جیسا ماننا چاہیے. مطلب یہ بتائیں گے کہ علی کو کیسا ماننا چاہیے, کتنا ماننا چاہیے. تو بس ایک بات سمجھ لیجیے گا جو توجہ طلب ہے. جہاں تک سوال وہ ہے کہ صاحب علی کو بڑھا دیتے ہیں, تو وہ کان کھول کر سن لے. ہم دنیائے عقل و خرد کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے فضائل بیان کریں مولا کائنات کے جو ہیں, ایکچول جو ہیں, جو نبی نے فرمائے ہیں, ہم چاہے جتنے فضائل بیان کریں, مگر ساتھ میں ہمیں مولا علی کا ایک جملہ یاد رہتا ہے, اور وہ جملہ یہ ہے انا عبید من عباد محمد, میں محمد مصطفیٰ کے ادنا غلاموں میں سے غلام ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں, وہ ذرا کان کھول کر سنیں کہ ہم چاہے جتنے فضائل بیان کریں مگر ہمیں علی کا یہ بیان ہمیشہ یاد رہتا ہے, میں محمد مصطفیٰ کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہم دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج تک ہم نبی کے غلام کے فضائل تک نہیں پہنچے ہیں, اس نبی تک کیا پہنچ پائیں گے. اور یہ بات توجہ طلب ہے, جس نبی کا غلام ایسا ہے سوچو نبی کیسا ہوگا, نبی کیسا ہوگا, سوچنے والی بات ہے. جب غلام کا یہ عالم ہے جو ہر میدان میں آگے ہے, برادر رسول بھی ہے, خلیفہ رسول بھی ہے, زوج بطول بھی ہے, پدر حسنین بھی ہے, رسول کا سینہ سپر بھی ہے, علم لشکر بھی ہے, قاتل مرحب و انتر بھی ہے, نفس رسول بھی ہے, نفس خدا بھی ہے, نفس رسول بھی ہے, نفس خدا بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے میں ادنا غلاموں میں سے غلام ہوں. اللہ اکبر. مولا کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں تمہاری تو پرواز فکر مجھ تک نہیں پہنچ سکتی, نبی تک کہاں پہنچ پاؤ گے. بس مجھ تک آ جاؤ تو سمجھ لو جس کا غلام ایسا ہے اس غلام کا آقا کیسا ہوگا. اب یہ تھا سوال کا جواب. اب ادھر آ جائیے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے, آپ دیکھیے گا یوٹیوب کے اوپر بڑی پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں. اس طرح کے لوگ بہت بڑی ساریاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ شاید علی کو کم مانا گیا ہے, علی کو کم مانا گیا ہے. میں نے کہیں پر بھی کمپیوٹر کورس نہیں کیا ہے, بس دیکھنے لگا اور دیکھتے دیکھتے سیکھ گیا بیٹھ کر. کبھی نہیں کیا, کورس نہیں کیا آج تک بھی, یہ حقیقت ہے. لیکن اتفاق سے سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی بن گئی اس بات کو. ایک مرتبہ ہماری شاپ پر مراد آباد میں ایک لڑکا آتا تھا, بہت تیز دماغ لڑکا تھا, اور کمپیوٹر میں پورا کیڑا تھا وہ. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دو کچھ. اس نے مجھے بتایا.
اب جو کھولا اس نے تو ونڈو جب کھلی تو اس کے اوپر کچھ مینوز تھے اس میں، فائل اور کیا کیا بہرحال وہ ہوتے ہیں اس میں. میں نے کہا بھائی ایک ایک کو کھولتے جاؤ اور مجھے بتاتے جاؤ اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے. وہ خیر اس نے کھولا تو میں نے کہا بھائی یہ کیا، بولے اس سے یہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ کیا، اس سے یہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، بولے آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا، بولا آپ کے مطلب کی چیز نہیں ہے. میں بھی چپ ہو گیا، میرے مطلب کی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. کچھ چیزیں ایسی آئیں جب میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو کہنے لگا یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ. اب وہ آگے بڑھ گیا، خیر بات تمام ہو گئی. اتفاق سے جب میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں صاحب علی کو کم سمجھا گیا ہے، علی کو کم مانا گیا ہے، تو ایک اتفاق سے بات میرے ذہن میں آئی، وہ مجھے یاد آ گئی وہ بات. تو میں نے سوچا کہ بات اسے ساری پتہ ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے کمپیوٹر بنایا نہیں ہے. اب کچھ عرض کرا وہ جو کی جگہ، اس نے کمپیوٹر بنایا نہیں ہے، اس نے سیکھا ہے، اس نے سیکھا ہے. لیکن جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ کی جگہ، بھائی جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک ٹول کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کس چیز کا کیا کام ہے. لیکن جو سیکھنے والے ہیں وہ چاہے جتنا سیکھ لیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا بہتر جانتا ہے. اب جملہ سنیے گا، آل محمد کے لیے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کم مانا گیا یا زیادہ مانا گیا ہے. ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنی ہماری اوقات ہے. لیکن جس نے پیدا کیا ہے، توجہ کیجیے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ یہ بتائے گا ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اور یہ بھی سنیے گا، وہ اتنا ہی بتا سکتا ہے جتنی ہماری قوت برداشت ہے. ارے میں نے جملہ عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں کی، بڑا قیمتی جملہ تھا، آپ نے توجہ نہیں کی. وہ ہمیں اتنا ہی بتائے گا جتنی ہماری قوت برداشت ہے. ورنہ اگر اس سے آگے بات بڑھ جائے تو نصیری خدا ماننے لگتے ہیں. صلوات بھیج دے پر محمد آل محمد. بس میں یہی ایک حد ہے جتنی ہماری برداشت ہے، بھائی اتنا بتا دیا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جتنا بتا دیا. تو بس پہلے نمبر پر اللہ ہے، اس کے بعد نبی، اور اس کے بعد مولا متقیان ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ صاحب وہ اس بات پر تل جائے کہ سب علی کو جانے کیا ثابت کرنا ہے. تم کیا ثابت کرو گے؟ علی کو تو اللہ نے ثابت کیا ہے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم ثابت کرنے پر آئے؟ ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے ماننا، اور ایسے ماننا جیسے منوایا گیا ہے. اور ایک جملہ عرض کرتا ہوں، لیجیے مجھے یاد آ گیا اپنی مجلس کا ایک جملہ، توجہ طلب ہے جملہ، اور بہت اہم ہے یہ جملہ، ضائع نہ ہو جائے. جس طرح سے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، میرے حبیب اگر کوئی انسان ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی روزے رکھے، کوہ احد کے برابر میری راہ میں خیر و خیرات کرے، مگر والی سے محبت نہ کرتا ہو، میں اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا، کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا. تب ایک جملہ سنیے گا، جس طرح سے اللہ کو علی کا دشمن پسند نہیں ہے، ایسے ہی علی کو اللہ کے دشمن بھی پسند نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. جس طرح سے اللہ کو علی کا دشمن برداشت نہیں ہے، ایسے ہی علی کو بھی اللہ کے دشمن پسند نہیں ہے، علی کا دشمن برداشت نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی جذبات میں آنے کے بعد علی کو الوہیت کے درجے میں لے جائے، یہ چاہنے والا نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے، اور علی اللہ کے دشمن کو پسند نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتا رہے اپنے آپ کو میں بہت چاہنے والا ہوں، نہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کو علی پسند کسی حال پسند نہیں کرتے ہیں، کسی قیمت پر پسند نہیں کرتے. لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حد میں رہے، اپنی اوقات میں رہے، اپنی حد میں رہے، اپنی اوقات میں رہے. اور اب ایک میسج، اور وہ چونکہ حکم تھا ڈاکٹر قمر عباس صاحب کا، تو میسج بھی سنیے گا اسی موضوع کے تحت. علی کو سمجھنا ہے نا بھئی، ہم چاہتے ہیں نا کہ علی کو سمجھے. تو ایک بات سن لیجیے گا، علی قوالوں کی سمجھ میں نہیں آتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کو قوال سمجھائیں گے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، قوال علی کو سمجھائیں گے. علی علماء کی سمجھ میں آتا ہے، علی عرفاء کی سمجھ میں آتا ہے، علی اولیاء کی سمجھ میں آتا ہے، علی اللہ والوں کی سمجھ میں آتا ہے. ان سے پوچھو علی کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے.
علی کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، علم چاہیے، اور بغیر علی کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ نہج البلاغہ اٹھائیے اور اسے پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے۔ اٹھائیے نہج البلاغہ اور اسے پڑھیے، تب سمجھ میں آئے گا علی کیا ہے۔ علی ایسی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ بڑا مشہور رائٹر گزرا ہے جارج جرداق، اور اس نے کتاب لکھی، ساری زندگی اپنا مذہب پر رہا، مرا بھی اپنا مذہب پر، مگر قیامت کی کتاب لکھ گیا وہ علی سے متعلق، ندائے عدالت انسانی۔ کیا غضب کی کتاب لکھی ہے اس نے، عیسائی تھا مذہب سے، مگر لکھ دیا اس نے علی کے لیے کتاب۔ ایک روز بیٹھا تھا گرجا گھر کے دروازے پر، چرچ کے دروازے پر، کھویا ہوا، خاموش، بالکل گمسم۔ جب وہ فادر آئے، پادری آئے، تو انہوں نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کیسے بیٹھے ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ کہا نہیں کوئی بات ہے، سوچ رہے ہو، غور کر رہے ہو، کیا بات ہے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ کہ نہیں آپ سے مطلب نہیں ہے، میں بہرحال ہوں، پریشانی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح پریشانی کیا ہے؟ کہا وہ کچھ نہیں، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے، مگر میرے پاس وسائل نہیں ہے کتاب کو چھپوانے کے لیے۔ تو پادری نے پوچھا کتاب کس موضوع سے متعلق ہے؟ کہ وہ بس کچھ نہیں، مسلمانوں کے خلیفہ تھے علی بن ابی طالب ان کا نام تھا، ان سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا تم نے کتاب لکھی ہے؟ کہا میں نے لکھی ہے۔ کہا ہم چھپوائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم چھپوائیں گے۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا آپ چھپوائیں گے؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ کہا تم سے کیا مطلب ہے، تم کیوں چھپواؤ گے؟ کہ میں نے عالم بشریت میں جتنے لوگوں کو پڑھا اور سنا ہے، اس سے زیادہ مکمل اور کمپلیٹ آدمی مجھے نظر نہیں آتا۔ مختصر سی حکومت اور پوری دنیا کے لیے ایک مثالی حکومت ہے، اس لیے میں نے کتاب لکھی ہے۔ پادری کا جواب یہ تھا ہم چھپوائیں گے، اس لیے کہ علی نے جو احسان ہم پر کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو اب وہ چونکا، کہنے لگا کیا احسان ہے؟ کہ سنو، جب علی کو ظاہری خلافت دی گئی تو جب حکومت تبدیل ہوتی ہے سب جانتے ہیں، کسی بھی ملک کے جو اقلیت ہوتے ہیں، مائنارٹیز، الپ سنکھیک، انہیں فکر ہوتی ہے ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حقوق، ہر جگہ کا یہی پریشانی ہے۔ کہ تو عیسائی لوگ ان کے پاس گئے تھے علی بن ابی طالب کے، اور جا کر ان سے پوچھا یا علی اب آپ حاکم ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو پہلا جو جواب تھا وہ تو وہی تھا جو عام طور پر سیاستدان لوگ دیا کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے وہی جواب دیا، تمہاری جان، مال، عزت سب محفوظ رہے گی۔ یہ پہلا جواب تھا علی کا۔ اب جو دوسرا جواب ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے علی کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اور دوسری بات سنو، میں تمہارے فیصلے تمہاری کتاب کے اعتبار سے کروں گا۔ سنیے گا، توجہ کیجیے گا، میں تمہارے فیصلے قرآن سے نہیں کروں گا، اس لیے کہ قرآن تو ہماری کتاب ہے، اگر فیصلہ دے بھی دوں تو تم مطمئن نہیں ہوگے، میں تمہارے فیصلے تمہاری کتاب سے کروں گا۔ اب پادری نے کہا یہ احسان وہ احسان ہے جو قیامت تک یاد رکھنے والا احسان ہے۔ علی نے اپنا قانون ہمارے اوپر نہیں لادا تھا، ہمارے اوپر مسلط نہیں کیا تھا علی نے اپنا قانون، نہیں، ہمارے فیصلے ہماری کتاب سے کیے۔ جملہ سنیے گا آپ، دوسروں کی کتاب سے فیصلے کرنے کے لیے اس کتاب کا عالم ہونا ضروری ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں میں آپ کی کتاب سے، کیا مطلب ہے؟ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اتنا علم بھی تو ہو، اتنا علم بھی تو ہو کہ دوسرے کی کتاب سے، اور کتاب بھی آسمانی کتاب، تمہارے فیصلے تمہاری کتاب سے کروں گا، اپنی کتاب سے نہیں۔ کہ یہ وہ احسان ہے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ علی نے ہمیں اپنی کتاب کا پابند نہیں کیا۔ پڑھیے علی کو تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے تو جناب زید نے زندگی کے آخری لمحات میں فضائل نہیں پڑھے تھے، اس لیے تاکہ دنیا غور کرے کہ اگر علی سمجھ میں آ گئے پورا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علی کو سمجھو، علی کیا ہے، جائیے اور دیکھیے کیا کیا ریسرچیں ہو رہی ہیں۔ اب جو قمر عباس صاحب نے کہا تو وہ میں عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے ایک خطاب ہے یہ، علی کو سمجھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے علم، وہ ہے علم۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس بات کو کہا تھا، پوری قوم کے نام جو میسج انہوں نے دیا ہے بڑا اچھا پیغام ہے، بڑا اچھا میسج ہے، اور یہ ہمارے بند ذہنوں کو کھولنے کے لیے بڑا اچھا میسج تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ جس میدان میں بھی جو کام کرتے ہیں، جس کا جو شعبہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا اس کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے شعبے میں کمال حاصل کرے، کمال حاصل کرے، کسی مقام پر رکے نہیں، جو اس کے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کارپینٹر ہے،
اس میں کمال حاصل کرے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اسی شعبے میں اپنے آپ کو آگے بڑھا لے جائے۔ ارے آپ سے مطلب اس زمانے کے لوگوں سے بہتر کون جانے گا، نوجوانوں سے بہتر۔ آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ اگر کوئی نائی اپنے شعبے میں کمال حاصل کر لے تو جاوید حبیب کہلاتا ہے، تو مشہور ترین نام ہے، اور لوگ اس سے بال کٹوانا بہت بڑی، اس نے اسی شعبے میں کمال حاصل کر لیا، بہت بڑی بات ہے۔ ایک وہ ہیں بیوٹیشن ہے، کیا نام ہے، شہناز ہے، وہ اسی میں بہت آگے بڑھ گئی۔ مطلب یہ یعنی ایک مثال ہے، میں اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب کوئی وہ بن جا، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو شعبہ ہے اس میں کمال حاصل کرے۔ کسی میں سائنس کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، اس میں کمال حاصل کرے۔ کسی کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے انجینئر بننے کی، ایک کمال کا انجینئر بنے، کسی نے روکا ہے۔ اور یقین جانیے گا، یہ بھی پرسوں ترسوں ایک مجلس ہوئی تھی ہمارے محلے میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ اگر کسی انسان کو فطرت کے مطابق راستہ مل جائے تو پھر وہ چلتا نہیں ہے، دوڑتا ہے۔ اگر کسی کو نیچر کے مطابق راستہ مل جائے تو پھر وہ چلے گا نہیں، دوڑے گا، اس لیے کہ وہ راستہ جو بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، جتنا ڈھال بڑھتا جاتا ہے اتنی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اسی پانی کو آپ اوپر لے جانا چاہیں موٹر لگانا پڑے گا، چونکہ نیچے سے اوپر جانا خلاف فطرت ہے، اوپر سے نیچے آنا فطرت کے مطابق ہے۔ آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں 5ویں منزل پر، کیا ہوا، انہوں نے موٹر لگائیے، اب اس کے سہارے آپ لے جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہے غیر فطری بات، اوپر سے نیچے آنا یہ ہے فطرت۔ بالکل ایسے ہی اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پرکھیے، اپنے بچوں کی صلاحیتیں دیکھیے، جس بچے میں جو صلاحیت ہے اسے اس طرف لے جائیے، اس کے بعد آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹے پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر تو آپ دیکھیے گا اپنے آپ دوڑتا چلا جائے گا۔ دیکھ لیجیے گا، یہ لائٹ جو جل رہی ہے، بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اس نے بڑے تجربے کیے تھے۔ ایک مرتبہ تو اس نے زمین کے کیڑے مکوڑے پیسنے کے بعد اپنی اسے کیا کہتے ہیں گھر کی ملازمہ کو پلا دیے تھے، یہ کہہ کے کہ جو ہے مشروب ہے، کولڈ ڈرنک ہے، یہ اسے بیچاری نے پی بھی لیا اور بیمار پڑ گئی۔ نہ جانے کتنے تجربے کیے اس نے، گھر والے پریشان تھے، پڑھتا نہیں ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا صلاحیت کیا ہے اس کے اندر۔ ایک دن ایسا آئے گا جب پوری دنیا کے اندھیروں کو یہ اس روشنی سے دور کر دے گا۔ آپ نے اندازہ کیا، ضروری نہیں ہے ہر بچہ پڑھنے والا ہو، اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، الگ الگ صلاحیت دی ہے، اس کے مطابق آپ اسے چلائیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ بچہ کس مقام پر پہنچے گا، کس منزل پر پہنچے گا۔ اب ایک جملہ عرض کروں، یہیں پر سن لیجیے گا آپ، ہم جاہل لوگ ہیں، ہم ناواقف ہیں، نابلد ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، وہ کیا بنے گا۔ مگر جس بچے کے لیے امام معصوم کو اللہ نے خواب میں بشارت دی ہو، اگر وہ زید شہید نہ بنے گا تو کیا بنے گا، جس کی بشارت دی گئی ہو اور خواب میں امام نے دیکھا ہو، اور پھر اپنے چاہنے والے کو جناب ابو حمزہ شمالی سے کہا ہو، اور جب دیکھا انہوں نے کہ امام بہت خوش ہیں، سوال کیا میرے مولا آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ امام نے شاید فرمایا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے پاس ایک ایسی حور لائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی حور نہیں تھی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا۔ اگلے برس جب حج میں گئے جناب ابو حمزہ شمالی تو امام کی گود میں ایک بچہ تھا، کہ یہ میرے خواب کی بشارت ہے، یہ میرے اس خواب کی بشارت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، امام حسین نے اس بات کو بیان کیا کہ میرے نانا نے میری پشت پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا، میرے بیٹے تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اور اس کے چاہنے والے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں جہاد کرے، راہ خدا میں جہاد کرے، اس کا یہ مقام ہوگا۔ بات فکر کی آئی ہے تو جملہ سن لیجیے گا، ہم اللہ کا شکر ہے جن لوگوں کی فکر سلامت ہے، ہم جناب زید کی عظمت کے تو قائل ہیں، ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، مگر ہم انہیں امام نہیں مانتے، یہ حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم انہیں امام نہیں مانتے، اس لیے کہ امام اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بناتے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ صاحب ہم جو ہے انہیں امام مان لیں، جیسے ایک فرقہ بن گیا ان کے نام پر زیدیہ فرقہ، وہ انہیں امام مانتا ہے،
وہ پانچویں امام کو امام نہیں مانتے، وہ جناب زید کو امام مانتے ہیں، لیکن ان کا امام ماننا انہیں نجات نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ تبدیل کر دیا، عقیدہ تبدیل کر دیا۔ ہاں جناب زید کی جو عظمت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ارے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارے پاس جو آج چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، وہ خود انہوں نے اپنے بابا سے سنی تھی دعائیں، اللہ اکبر۔ ہم پڑھتے ہیں اور انہوں نے براہ راست سنی تھی، اور خالی سنی نہیں تھی، جب امام نے ان دعاؤں کو تحریر کرایا تو اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ بٹھایا تھا، پانچویں امام کو بھی اور جناب زید کو بھی۔ ایک کاپی پانچویں امام سے ہم تک پہنچی ہے، ایک کاپی جناب زید سے ہم تک پہنچی۔ خود باپ نے بیٹھنے کے بعد دونوں بیٹوں کو کہا لکھو، اور بولا، اور دونوں بیٹوں نے اسے دعاؤں کو تحریر کی، اور وہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ تقریباً 20 سال کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں، سگے بھائی نہیں تھے جناب زید پانچویں امام کے۔ پانچویں امام کربلا میں 3 برس کے تھے، اور جناب زید واقع کربلا کے 20 سال کے بعد پیدا ہوئے، تقریباً 20 سال کا فرق، 23 سال کا فرق تھا دونوں میں۔ مگر جناب زید نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو بس ایک ہی چیز دیکھی تھی، اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سامنے پانی آ جاتا تھا تو اتنا گریا کرتے تھے امام سجاد کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ تو ایک روز بھائی نے بھائی سے سوال کیا، بھیا بابا اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو پھر بھائی نے واقعہ کربلا بیان کیا۔ ہمارے دادا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ریگزار گرم پر ختم کیا۔ بابا اس لیے روتے ہیں کہ بابا نے اپنے چچا کے کٹے ہوئے شانے دیکھے۔ بابا اس لیے روتے ہیں کہ بابا نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کا زخمی کلیجہ دیکھا، اور بابا نے وہ منظر دیکھا تھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر چل رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر چل رہے تھے۔ زمین کربلا لرزہ بر اندام تھی، اور بابا نے وہ جو منظر دیکھا تھا، سخت ترین منظر 11 محرم کا منظر، کہ دشمنان رسول نے اپنے تو نجس لاشوں کو دفن کر دیا تھا، مگر ہمارے دادا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ ہمارے بابا اس لیے روتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، اور جب جا رہے تھے تو چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تو ان کی پھوپھی نے سوال کیا تھا، میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ان کا پھوپھی میں آپ نے نہیں دیکھا، میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا، وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں۔ عزیزو ہوش سنبھالتے ہی جناب زید نے یہ سارے مناظر دیکھے تھے، یہ سارے مناظر دیکھے تھے، اور اب اس کے بعد ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جوان ہوئے تھے۔ مگر عزیزو تاریخ نے بتایا، آخر ظاہر ہے جناب زید معصوم نہیں تھے، سب جانتے ہیں، مگر وہ سارے حالات، وہ سارے مظالم ہونا ہی چاہیے تھا کہ کربلا کے بعد یہ ظلم و ستم ختم ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا اسے بھی زہر دے دیا، یعنی امام زین العابدین، امام سجاد کو بھی زہر دے دیا گیا، اور اب اس کے بعد خود جناب زید کے بھائی جناب محمد باقر کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ یہ ساری مصیبتوں کا سامنا اور یہ سارے مناظر جناب زید کے سامنے تھے۔ نتیجہ ہوا کہ جب جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب امام جعفر صادق نے کہہ دیا تھا، چچا آپ جہاد کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کھڑے ہو جائیے، مگر انجام شہادت ہے، انجام شہادت ہے۔ جناب زید نے ایک کافی بڑا ایک لشکر تھا جو تیار کیا تھا، اور جناب زید کی عظمت کے لیے اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ برادران اہل سنت میں 4 امام ہیں، اور سب سے بڑے جو امام ہیں حضرت ابو حنیفہ، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا جناب زید کی حمایت میں، لوگوں کے نام، اپنے چاہنے والوں کے نام، کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم زید بن علی کا ساتھ دو، زید بن علی کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ ان کا فتویٰ تھا جناب زید کے سلسلے میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ کیا عظمت تھی جناب زید کی۔ مگر عزیز تاریخ نے بتایا کہ دولت کے ذریعے ساتھیوں کو توڑ لیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ سینکڑوں میں سمٹ کر رہ گئے، مگر جناب زید جہاد کرتے رہے۔ ایک تیر ایسا آیا جو پیشانی میں لگا۔ امام سجاد نے، امام جعفر صادق نے جب اپنے چاہنے والے سے معلوم کیا، جب وہ کوفے سے آیا تو اس سے پوچھا
کہ تم کہاں سے آ رہا ہو؟ کہنے لگا کوفے سے آ رہا ہوں۔ تو امام رونے لگے۔ چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مجھے اپنے چچا زید کی یاد آ گئی، اور میری چہرے کے سامنے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ میرا چچا جہاد کر رہے تھے، ایک تیر ان کی پیشانی میں لگا، اور جب وہ ذہن سے زمین پر آیا تو ان کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے کے لیے اپنے باپ پر جھک گیا، اس تیر کو نکالا گیا، میرے چچا کی شہادت واقع ہو گئی، میرے چچا کو دریا کے درمیان پانی روکنے کے بعد دفن کر دیا گیا، مگر ظالموں کو اس سے بھی سکون نہ ملا۔ کسی مخبر نے اطلاع دے دی کہ میرے چچا کو دفن کر دیا گیا ہے، تو ظالموں نے اس لاشوں کو نکالنے کے بعد اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں ابھی ایک ظلم اور باقی ہے۔ سننے والے کا کہنا یہ تھا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا اب کون سا ظلم باقی ہے کہ نکالنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن چاہنے والے کا بیان یہ ہے کہ جب میں کوفہ واپس آیا تب میری سمجھ میں آیا کون سا ظلم باقی تھا۔ اعلان کیا گیا زید کے لاشوں کو اتارنے کے بعد نظر آتش کر دیا جائے، 4 سال کے بعد لاشوں کو اتارنے کے بعد نظر آتش کر دیا جائے اور راک کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا، یا جناب شہد زید آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا، لیکن جب آپ ذہن سے زمین پر آئے تو آپ کا بیٹا آپ کے سامنے موجود تھا، آپ کو بچانے کے لیے موجود تھا۔ لیکن ذرا اپنے بابا کے دل سے پوچھئے گا، جب زینب نے شانہ ہلا کر کہا تھا میرے لال دیو کو قیامت آ گئی، بیمار امام نے کہا تھا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا عجیب منظر تھا، نوکے نیزہ پر باپ کا سر تھا، آواز دی پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی، آواز دی تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے گا، آپ کا بیٹا مجبور ہے، جب واپس پلٹ کر آئے گا تو آپ کا بیٹا آپ کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادات کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار جہاں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے رحم و کرم کا، تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے نبی آخر کی محبت کا، تمام ان کے کلمہ پڑھنے والوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ بار اللہ میرے توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکے، تیرے دین کی خدمت کر سکے۔ پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔